قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے. آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سماعت فرمائی اور آیت آپ کو اسکرین پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ اس آیت کے ساتھ ہی ہمارا سورۃ البقرہ کا 15واں رکوع جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف. پہلا جملہ جو ہے وہ ربنا سے شروع ہو رہا ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. ربنا جیسے کہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ یہ منادہ ہے اور اس کا حرف ندا جو ہے یا وہ محذوف ہے، اور حرف ندا اپنے منادہ کے ساتھ مل کر یعنی ادعو فعل جو ہے اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر ندا بن جائے گا، اور یہ جملہ تو ندا جو ہے یہ اعتراضیہ قرار دیا جاتا ہے گرامر کے اعتبار سے، لہذا لا محل لہ من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. اس کے بعد آگے آ رہا ہے وابعث فیہم رسولا. واو عاطفہ ہو گیا. ابعث فعل امر ہے جس کا مادہ آپ نیچے لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، با عین ثا مادہ ہے، با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے. بعث یبعث بعثا، کسی کو اٹھا کر کسی طرف بھیجنا، اس لیے یہ اٹھانے اور بھیجنے دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے معنی اٹھانے کے بھی ہوتے ہیں اور بھیجنے کے بھی ہوتے ہیں، اور دونوں معنی کے اعتبار سے اس کا مفعول جو ہے بنفسہ یعنی وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے. تو ابعث فعل امر اور فاعل ساتھی اس کا، انت ضمیر مرفوع منفصل اس کا فاعل ہے. فیہم جار مجرور متعلق ہو گیا ابعث فعل کے، رسولاً منصوب ہے تو مفعول بہ بن جائے گا ابعث فعل کا، یعنی تو بھیج ان میں ایک رسول، لفظی ترجمہ ہوگا. اور پھر منہم آ رہا ہے نکرہ کے بعد، تو جار مجرور کو نکرہ کے بعد ہم رسول کی صفت بنا دیں گے، یعنی ایسا رسول جو انہی میں سے ہو. اور یہ جملہ اب ہم نے بنایا ہے ابعث فیہم رسولا منہم، یہ واو عاطفہ کے ذریعے جو پچھلی آیت میں جملہ تھا نا اجعلنا مسلمین لک، اس پہ ہم عطف کر دیں گے، اور اس کا بھی چونکہ اعراب نہیں تھا تو اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوگا. اس کے بعد اگلا جملہ آ رہا ہے کہ یتلو علیہم آیاتک. یتلو فعل پلس فاعل، یہ الف جو ہے زائدہ ہے. قرآن مجید کے رسم الخط میں یہ آپ کو لکھا ملے گا، ورنہ عام طور پر یتلو مضارع میں یہ لکھا نہیں جاتا. عام عربی میں گویا ہم کہیں گے کہ یہ الف لکھنا غلطی ہوگا، لیکن قرآن مجید میں یہاں پر الف نہ لکھنا غلطی شمار کیا جائے گا. تلا یتلو تلاوت کرنا، پہلے بھی یہ فعل آ چکا ہے، تو فعل اور فاعل ہو گیا. علیہم جار مجرور متعلق ہو گیا یتلو فعل کے، اور آیاتی کا مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ یتلو فعل کے لیے مفعول بہ ہو گیا. تو آیات چونکہ جمع سالم مؤنث ہے اس لیے اس کی منصوب فارم جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیاتی، آتی آواز کے ساتھ آ رہی ہے. تو یتلو فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بہ سے مل کر یہ رسول کی دوسری صفت بن جائے گی، لہٰذا اس جملہ فعلیہ کو ہم محلاً منصوب کہیں گے، کیونکہ یہ رسول کی صفت بن رہی ہے. تو رسول کی دو صفتیں ہمارے سامنے آ گئیں، ایک ایسا رسول جو انہی میں سے ہو، اور ایک ایسا رسول جو ان کے سامنے تیری آیات پڑھ کر سنائے. یہ جو پڑھ کر سنائے ترجمہ میں نے کیا ہے، اس کے لیے آپ ذرا تا لام واو مادے پر ایک نظر ڈال لیجئے. خان صاحب نے بہت اچھی انفارمیشن جو ہے ہمارے لیے یہاں پر اکٹھی کر دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تا لام واو مادہ باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے تلا و یتلو، اور چینجز کے بعد تلا یتلو تلون، اور اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. اور اس کا جب دوسرا مصدر استعمال ہوتا ہے تلاوتن، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز پڑھنا یا پڑھ کر کسی کو سنانا. اور پھر بتا رہے ہیں کہ اصطلاحاً یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو پڑھنے کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ ان کو پڑھنے میں ان میں درج شدہ ہدایات کی پیروی یعنی پیچھے پیچھے چلنا بھی شامل ہے، جبکہ عام کتابوں میں یہ شرط نہیں ہے. اس لیے ان کے لیے عام طور پہ قراء اور قراءتن استعمال ہوتا ہے. تلا یتلو کا مفعول اگر بنفسی ہی آئے یعنی وداؤٹ پریپوزیشن آئے تو معنی ہوتے ہیں پڑھنا یعنی تلاوت کرنا، اور اگر الا کی پریپوزیشن کے ساتھ آئے، الا کا صلہ آئے تو مطلب ہوتا ہے پڑھ کر سنانا. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ الا کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو میں نے ترجمہ کیا ہے کہ وہ پڑھ کر سناتا ہے انہیں تیری آیات. اس کے بعد اگلا جملہ آ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. واو عاطفہ ہو گیا، یعلم فعل اور فاعل ہو گیا،
عین لام میم مادہ علم یعلم تعلیما علم دینا سکھانا. دو مفعول چاہتا ہے کسی کو سکھانا اور کوئی چیز سکھانا. تو ہم جو ہے پہلا مفعول ہے ضمیر منصوب متصل, وہ سکھاتا ہے انہیں. کیا سکھاتا ہے انہیں؟ تعلیم دیتا ہے انہیں. کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ وہ دوسرا مفعول ہے الکتابہ. اس کے بعد واو آ رہا ہے, واو عاطفہ قرار دیں گے اور الحکمہ کو معطوف قرار دے دیں گے. گویا الکتابہ معطوف علیہ, الحکمہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول ثانی ہو جائے گا یعلم فعل کے لیے, اور یعلم فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ عطف ہو جائے گا پچھلے جملے پر, یعنی یتلو علیہم آیاتی کا پر. یعنی فعل کا فعل پہ عطف کریں گے تو یعلم فعل کا عطف ہم کر دیں گے یتلو فعل پر. اس کے بعد پھر ایک جملہ آ رہا ہے واو کے ساتھ وَيُزَكِّيهِمْ, تو اس واو کو بھی عاطفہ مانیں گے اور یُزَكِّيهِمْ فعل فاعل اور مفعول بہ کو ملا کر ہم اس کا عطف کر دیں گے یعلم فعل پر. لیکن اس مادے کو بھی دیکھ لیں کہ زا کاف واو مادہ ہے, باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے ثلاثی مجرد میں. زکا و یزکو زکاون اور چینجز کے بعد زکا, اور بڑا اہم پوائنٹ لکھ رہے ہیں, اس کو ذرا پڑھ لیں اچھی طرح کہ اس کو زکا یعنی یا کے ساتھ لکھنا قرآن کا مخصوص املا ہے. یعنی عام عربی میں زکا جو ہے آپ الف کے ساتھ لکھیں گے, لیکن قرآن میں یہ یا کے ساتھ لکھا ہوگا. زکا یزکو زکاءن, اس کے ایک معنی ہے جی بڑھنا پھلنا پھولنا, اور دوسرے معنی ہے پاک ہونا. باب تفعیل میں جب یہ مادہ آتا ہے تو بنے گا زکا و یزکیو تزکیوتن, اور ہم جانتے ہیں کہ ناقص واوی جب بھی مزید فی ابوا میں آتا ہے تو وہ ناقص جائی میں بدل جاتا ہے, یعنی واو یا میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ بن جائے گا جی زکا یا یزکیو تزکیتن. تو پھر چینجز کے بعد زکا یزکی تزکیتن, پاک کرنا یعنی رکاوٹ والی چیزوں سے. تو یزکی وہ پاک کرتا ہے ہم انہیں, اور ہم جو ہے یہ ہم کی صورت میں کیوں لکھا گیا ہے؟ کیونکہ ہم سے پہلے یا ساکن تھا تو ہم کو پھر ہم لکھا جاتا ہے. تو فعل اپنے فاعل یعنی ہوا کی ضمیر جو کہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے, اور مفعول بہ جو کہ ضمیر منصوب متصل ہے اس کے ساتھ مل کر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ عطف ہو جائے گا پچھلے فعل پر. اور آخری جملہ اس آیت کا جس پر یہ آیت مکمل ہو رہی ہے بالکل پچھلی دونوں آیات کے آخری جملے جیسا ہی ہے کہ انکا انت العزیز الحکیم, جس میں انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے, کاف ضمیر منصوب متصل اس کا اسم ہے, اور خبر جو ہے وہ جملہ اسمیہ کے طور پہ آ رہی ہے جس میں انتا مبتدا ہے ضمیر مرفوع منفصل, اور اس کی دو خبریں آ رہی ہیں العزیز اور الحکیم. مبتدا اپنی دونوں خبروں کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر محلن مرفوع انا کی خبر ہو گیا, اور انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا, اور یہ بھی جملہ تعلیلیہ کہلائے گا, لہٰذا لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں آ جائے گا. بے شک تو العزیز الحکیم ہے. تو یہ میں نے اس کا لفظی ترجمہ کر دیا ہے. الحمدللہ آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے. اتھینٹک ترجمے پر ذرا نظر ڈال لیتے ہیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اے ہمارے رب, اور ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج دے جو ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے. انکا انت العزیز الحکیم, بے شک تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. تو الحمدللہ جی آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے. سورہ بقرہ کے 15 رکوع بھی یہاں پر مکمل ہو گئے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں سورۃ البقرہ کے نئے رکوع اور نئی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني